بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے فتح مکہ کی پیشن گوئی۔ ہجرت کے وقت انتہائی رنجیدگی کے عالم میں حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یار غار صدیق جان نثار رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر آباد کہہ دیا، اور مکہ سے نکلتے وقت خدا کے مقدس گھر خانہ کعبہ پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈال کر یہ فرماتے ہوئے مدینے روانہ ہوئے تھے کہ اے مکہ، خدا کی قسم تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ اس وقت کسی کو یہ بھی خیال نہیں ہو سکتا تھا کہ مکہ کو اس بے سر و سامانی کے عالم میں خیر آباد کہنے والا صرف 8 ہی برس بعد ایک فاتح عظیم کی شان و شوکت کے ساتھ ہی مکہ میں نزول اجل فرمائے گا اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سجدوں کے جمال و جلال سے خدا کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ اہل مکہ نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالا اور صلح نامے سے غداری کے عہد شکنی کے مرتکب ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلافت بنو خزاعہ کو مکہ والوں نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ بے چارے بنو خزاعہ اس ظالمانہ حملے کی تاب نہ لا کر حرم کعبہ میں پناہ لینے کے لیے بھاگے تو ان درندہ صفت انسانوں نے حرم الہی کے احترام کو بھی خاک میں ملا دیا اور حرم کعبہ میں بھی ظالمانہ طور پر بنو خزاعہ کا خون بہایا۔ اس حملے میں بنو خزاعہ کے 23 آدمی قتل ہو گئے۔ اس طرح اہل مکہ نے اپنی اس حرکت سے حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالا اور یہی فتح مکہ کی تمید ہوئی۔ چنانچہ 10 رمضان 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے 10,000 کا لشکر پر انوار کے ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینے سے چلتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ روزے دار تھے، لیکن جب آپ مقام قدیہ میں پہنچے تو پانی مانگا اور اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے پورے لشکر کو دیکھا کہ آپ نے پانی نوش فرمایا اور سب کو روزہ چھوڑنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ آپ اور آپ کے صحابہ نے سفر اور جہاد ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کر دیا۔ غرض فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ بانی کعبہ کے جانشین حضرت رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرزمین مکہ میں نزول اجلال فرمایا اور حکم دیا کہ میرا جھنڈا مقام حجوان کے پاس گاڑا جائے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے نام فرمان جاری کر دیا کہ وہ فوجوں کے ساتھ مکہ کے بالائی حصہ یعنی قدا کی طرف سے مکہ میں داخل ہو۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں قدم رکھتے ہی پہلا فرمان شاہی جاری فرمایا اور یہ اعلان کر دیا کہ جس کے الفاظ میں رحمتوں کے دریا موجیں مار رہے ہیں، جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو کعبہ میں داخل ہوگا اس کے لیے امان ہے۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان ایک فخر پسند آدمی ہے، اس کے لیے کوئی ایسی امتیازی بات فرما دیجئے کہ اس کا سر فخر سے اونچا ہو جائے۔ اور آپ نے فرما دیا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاتحانہ حیثیت سے مکے میں داخل ہونے لگے تو آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور آپ ایک سیاہ رنگ کا عمامہ باندھے ہوئے تھے، اور بخاری میں ہے کہ آپ کے سر پر مغفرل تھا اور آپ کے ایک جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسری جانب سیدنا بن خضر رضی اللہ عنہ تھے، اور آپ کے چاروں طرف جوش میں بھرا ہوا اور ہتھیاروں میں ڈوبا ہوا لشکر تھا، جس کے درمیان کو کعبہ نبوی کہتے ہیں۔ اس شاہانہ جلوس کے جاہ و جلال کے باوجود شہنشاہ رسالت کی شان تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ سورۃ فاتحہ کی تلاوت فرماتے ہوئے اس طرح سر جھکائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے
کہ آپ کا سر اونٹنی کے پالان سے لگ جاتا تھا۔ آپ کی یہ کیفیت تواضع خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے اور اس کی بارگاہ عظمت میں اپنا عجز و نیاز مندی کا اظہار کرنے کے لیے تھی۔